لوگ اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ ایک مشکل سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے 2-4 دن راحت ملتی ہے، پھر اس سے بڑی مشکل میں پڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ رستہ انہوں نے نہیں صحیح اپنایا ہوا، وہ انہی رستوں پہ چل کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں جن رستوں میں ان کے مخلص دوست نہیں ہیں، حتیٰ کہ آستین، ٹھیک ہے، منافق لوگ اور ہائے والے لوگ، نظر بد والے لوگ، وہ لوگ وہ ساتھ کامنا نہیں چاہتے۔ جب تک ان سے کنارہ نہیں کرو گے تم کامیاب نہیں ہوگے۔ ہم کہتے نہیں یار ہم تو دوسروں سے مختلف ہیں، ہم تو فلانے کے ساتھ اچھا ہیں، فلانے کے ساتھ اچھا ہیں، تو ہم اپنی اچھائیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی اچھائیوں کی امیدوں پہ ہم قائم ہوتے ہیں کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک بندہ صحیح چل رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے اس کا کام خراب ہو، کیسے ہو سکتا ہے اس کے کام میں رکاوٹ ہو گئی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اس پہ فخر کریں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ساتھ آنے کی بھی نحوست ہمارے کاموں پر پڑ جاتی ہے۔ ہم اپنی برکت دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی نیکی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی خیرات صدقہ زبان دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اچھا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آگے اور رکاوٹیں پیدا تو یہ رکاوٹوں کی وجہ سے انسان پھر کیا کرتا ہے؟ جادو، بندش، نظریں بد، حسد، یہ ساری چیزوں کا گرفتار ہوتا ہے، اس کو وہ بلاؤں کے گھیرے میں آ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے اعمال کی، قرآن میں تو اعمال کا ذکر ہے، عام فہم بندہ کہے گا مکافات العمل، یہ بلائیں بھی کیسے آ جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے، نادان ہے انسان، وہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جسے یہ نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، وہ بھی دوستیاں کر لیتا ہے جن سے اللہ نے حکم دیا ان سے دور ہی رہنا، بچ کے، وہ ان کے قریب بھی ہو جاتا ہے، ان کو بھی اپنے حال بتاتا ہے، ان سے بھی اپنی خوشی شیئر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے آگے اس کے کاموں میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تک کام تمہارا کو مکمل نہ ہو دوسروں کو مت آگاہی دو، مت آگاہی، اور جب تمہارا کام ہو جائے لوگوں کو دکھاؤ، ڈنکا بجاؤ کہ اللہ نے مجھے کامیاب کیا۔ مگر ہماری فطرت یہ ہوتی ہے کہ ابھی 2 سال بعد کامیاب ہونا، خوشی آج ہی منانے لگ جائیں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ ابھی پیسہ بھی نہیں آیا کام کرنے کے لیے، مگر پلان پہلے ظاہر کر دیں گے یار ہو جائے۔ اتنا زیادہ بندے کو بھروسہ ہے پاکستانی کو اپنے اوپر، کچھ نہیں بھی صحت کے پاس پھر بھی کہتا میں سب کچھ کروں، اس وجہ سے پھر یہ ٹکریں مارتا ہے۔ جب انسان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں کیسے سب کچھ کرے گا؟ پہلے کرنے کے لیے تلاش تو کرے، کچھ چیز حاصل کرے جس سے اس نے کرنا ہے، وہ چیز حاصل ہی نہیں کرتا جس سے اس نے کرنا ہے، مگر وہ کامیابی لوگوں کو سناتا ہے۔ اسے پھر لوگ پھر پیروں فقیروں کے پاس جائیں گے تو جادو، بندش، نظریں بد، صحت، بلائیں، یہ سارا کچھ ظاہر کرتے ہیں، بندے کو ماننی پڑے گی۔ تو یہ نظر تھوڑی آتی، جب نظر نہیں آتی تو لوگ کیا کہتے ہیں بھائی یقین کی بات ہے، اب کون سا مومن ہے جو یقین نہ کرے؟ یقین کرنا پڑے گا، اللہ نے اور اس کے رسول نے بتایا ہوا کہ میں آسمان سے بلائیں اتارتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر گندگی سے بلائیں پیدا ہوتی ہیں، پھر تمہارے خیالوں سے بلائیں پیدا ہوتی ہیں، یہ برا خیال، پھر بیت الخلاء سے بلائیں پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بلائیں پیدا جو ہوتی ہیں وہ آسمانوں پہ تو نہیں جاتی، وہ
وہ پھر انسانوں کے گھروں میں جاتی ہیں، جسموں میں جاتی ہیں، اس وجہ سے آگے کافر پیدا ہو جاتی ہیں. تو لوگ رکاوٹ دور کرنے کے لیے پھر تلاش کرتے ہیں کہ بندہ ملے. کیا ملے؟ ٹھیک ہے، مگر اللہ کو نہیں تلاش کرتے کہ اللہ ملے. کیا ملے؟ کیونکہ اللہ زیادہ مددگار ہے نا، اللہ زیادہ محبت کرتا ہے نا. بندہ تو بندے سے صرف کام کے حد تک محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ بندے سے کام کی حد تک محبت نہیں کرتا، انعام کی حد تک. اس کی محبت انعام ہے. انعام کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کامیاب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو کامیاب ہو جاتے ہیں لوگ، وہ اللہ کی محبت ہے، اس کو ہم تلاش ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہم وہ جو دنیا داری کے حساب سے کامیاب ہوتا ہے وہ تلاش کرتے ہیں. جب دنیا داری کے حساب سے ہم کامیاب ہونے والے کو تلاش کریں گے تو اس کی آخرت نہیں ہے. ہم ایمان کے حساب سے کامیاب ہونے والے انسانوں کو تلاش نہیں کرتے جنہیں اللہ کہتا ہے. وہ بھی لوگ ایسے ہی تھے، خیرات کرتے تھے، صدقہ کرتے تھے، ان کے گھروں میں برکت ہوتی تھی، مگر کیا ہے، ان کے جیسے ہم نہیں بننا چاہتے. ٹھیک ہے، ہم دنیا دار مالدار کی طرح بننا چاہتے ہیں جو صرف اپنی سوچ اپنے ہی بناتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو اللہ کے نام والے تھے وہ دوسروں کا سوچتے تھے، دوسروں کے لیے بناتے تھے اور دوسروں کے لیے ہی بنتے تھے. بننے کا مطلب کہ اپنے آپ کی عزت اس لیے بناتے تھے کہ دوسرے بھی عزت کے طالب ہو جائیں، کہ جس طرح اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اے اللہ ہمیں بھی وہ عزت دے، کہ ہمیں دیکھ کر اللہ سے عزت مانگنے لگ جائے، ہمیں دیکھ کے اللہ سے رزق مانگنے لگ جائے، ہمیں دیکھ کے برکت مانگنے لگ جائے، تاکہ وہ ہماری طرح ہی اپنی زندگی گزارنے لگ جائے جس طرح اللہ کے دوست گزارتے. تو وہ کبھی بھوکے نہیں رہے تھے. کیا نہیں رہے تھے؟ اللہ نے انہیں برکت والا کر دیا. ہم اس طرح ان لوگوں کے میں شمار نہیں ہونا چاہتے، مگر انسان ہونا چاہتے ہیں امیر. وہ ٹینشن میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں. کیا پیسہ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ہم بے سکونے ہونے کے لیے پیسہ حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی پیسہ حاصل کرتے ہیں، عبادت بھی راضی. ان کا مقصد ہی ہر کام میں صرف اللہ کو راضی کرنا. ہمارا مقصد ہے نہیں اللہ کو راضی کرنا. ہمارا مقصد ہوتا ہے ہم خوش ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں. ٹھیک ہے، ہم جن الجھنوں میں ان الجھنوں سے نکل جائیں. ارے اللہ کو راضی کرو سب ٹھیک ہو جائے. جب انسان کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو مشکلیں خود ہی اس کی آسان ہو جاتی ہیں. اللہ نے یہ کہا ہے. ٹھیک ہے، تو جب تو مجھے راضی کرے گا ہر چیز میں تیرے قدموں میں رکھوں گا، تیری طرف دوڑی آئے گی. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ جب تم اپنی چاہتوں کے پیچھے بھاگتے ہو تو خوار ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے، اور جب اللہ کی چاہتوں کے پیچھے بھاگتے ہو تو اللہ تمہاری چاہتے تمہارے قدموں میں. اتنی سی بات ہے بس. اب تم دیکھو کس کی چاہت میں بھاگ گئے، خود ہی اسلام میں. پھر کوئی تمہیں نہیں کچھ کہے گا، تم کہو گے یار اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے، میں کیوں ٹینشن لیتا ہوں، میں اللہ کا حکم جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا رزق میں تلاش کروں. ٹھیک ہے، بس جس دن اتنا رزق تلاش کرنے لگ جاؤ گے تمہیں کسی سے گلا شکوہ نہیں. ہمارا خود رزق سے ہاتھ باندھ دیا جاتا ہے، پھر ہم لوگ سے گلے شکوے کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ایسا اس کی باتوں میں آ گیا. اس کی باتیں یہ بات
اللہ کو مان، اللہ کو مان۔ اللہ تو روزانہ تجھے تازہ اٹھاتا ہے، نئی زندگی دیتا ہے۔ تو پرانی زندگی تیری ختم ہو گئی، تو پرانی زندگی پہ جادو ہوا تھا نا، صبح جب زندہ کرتا اس میں جادو نہیں، وہ کہہ رہا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کہنا میں تازہ کروں، پاک کروں، دوبارہ سے زندگی، ٹھیک ہے، جس میں کوئی ٹینشن نہیں ابھی تیرے پہ، تو حاصل کر لے۔ اور اگر اس زندگی سے تو شام تک کچھ حاصل نہیں کر پاتا تو پھر تو ٹینشن ہے، کیا ہے؟ بس یہ ہمارے خیال ہے، ہم مسئلے حل کرنے میں لگ جاتے ہیں، کیا؟ جس سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں وہ اس طرف سے بھول جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تجھ سے کسی نے 4 سال کی زندگی کا لوٹ لیا ہے تو آج کی زندگی سے تو پھر بنانے لگ جائے تو تیری ٹینشن نہیں رہے گی۔ تو لوٹا ہوا تلاش کرنے لگ گیا، تیری ٹینشنیں بڑھ گئی۔ جو اللہ نے روزانہ دینا وہ بھی نہیں تو دے گا، اللہ پھر تجھ سے ناراض ہو جائے کہ تم نے لوگوں سے امیدیں رکھی ہوئی، میں جو آوازیں دے کر تمہیں بلا رہا ہوں مجھ سے لے لے، وہ تو تجھے بلا بھی نہیں رہے، دینا بھی نہیں چاہ رہے، تو ان سے لڑنے کے لیے چل پڑا ہے، میرے سے مانگنے کے لیے آیا جی میں تو تجھے بہت دے سکتا ہوں، یہ تو تجھے نہیں دے سکتا۔ اس لیے حدیث میں لکھا گیا کہ اگر ساری مخلوق بھی اللہ سے اپنی اپنی خواہش کے مطابق اللہ سے اس سے خزانے لے لے تو اللہ کے خزانے میں مکھی یا مچھر کے پر جتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ کیوں لکھا گیا؟ تاکہ ہم لوگوں کے پیچھے نہ بھاگیں کہ فلانا لاکھ لے گیا، فلانا 10 لاکھ لے گیا، اب میں کیا کروں گا؟ یہ ہماری سوچ میں سب سے بڑی الجھن ہے ایمان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جب ہمارا رب ایسا ہے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کوئی دے یا نہ دے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمیں بہت دے سکتا ہے، مگر یہ نہیں ہمیں بہت دے سکتا۔ تو وہ والا یقین رکھ کے جب اللہ پھر سے آگے بڑھو گے اللہ کامیاب کر دے گا۔